کہ اس خطے سے یہودیوں کا کیا تعلق ہے اور کب سے ہے. پوری بائبل اس بارے سے سنگھالی ہے. میرا یوٹیوب پہ ابھی میں نے شروع کیا ہے, اس پہ وہ یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ کی اسرائیل سے محبت کر رہا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بڑا ہی سوال ہے, آپ کے دل میں بھی ہوگا, یہ امریکہ جو ہے اتنی بڑی طاقت ہے, یہ کیا وجہ یہودیوں کے پیچھے پہ کیوں کرتے ہیں, ہے یا نہیں؟ بہت آپ سارے بچے سوچتے ہوں گے کیا وجہ امریکہ اتنا پاگل, بائیڈن وہیں پہنچا ہوگا جا کے, تو فلسطینیوں کا خیال نہیں کرتا, جو بیچارے مظلوم ہیں, جن کو بم مار لگ رہے ہیں, وہ جا کے دوڑ کے جلدی سے آ کے اسرائیل میں بیٹھ جاتے ہیں. ان کا وزیر دفاع بھی وہاں آیا ہے, پہنچا ہے, ان کا وزیر خارجہ بھی وہاں پہنچا ہے, ان کا پریزیڈنٹ بھی وہاں پہنچا. آخر کیا وجہ ہے اس سوال کے پیچھے پڑ گیا؟ آج سے یقین مانیے کہ میں آپ کو بچوں کو بتاؤں, 20 سال پہلے, یہ 2003 کی بات ہے, پاکستان اخبار جو ہوتا تھا, وہاں وہ 5-6 قسطوں میں میرا وہ ویو پوائنٹ چھپا, کافی تفصیلی کہ کیوں کرتا ہے. اس میں پوری بائبل کے حوالے دیے کہ ابراہیم پروفٹ جو تھے وہ آباد کار کے علاقے میں, وہ رہنے والے اور کہتے جو اور عراق کا ایک علاقہ تھا, اس کو اس زمانے میں میسوپوٹیمیا بولا جاتا تھا, میسوپوٹیمیا کی تحقیق, وہاں ان کا جھگڑا ہوا. ابراہیم کوئی مولوی یا عام سے یعنی ایک ہلکے پھلکے بندے نہیں تھے, نبی ہونا ایک الگ بات ہے, دنیاوی لحاظ سے یعنی مالی لحاظ سے بڑے مستحکم تھے. ان کے جو ابا سے آزر وہ نمرود کے کزن تھے. اب یہ باتیں دیکھیں, ابراہیم ہم 75 سال وہ گاڑیاں چلاتے ہیں, کبھی کسی نے بتایا آپ کو کہ نمرود کا ان کا ابا کزن تھا؟ یہ نہیں بتایا ہوگا کسی نے. اچھا, وہ ایک ظاہر فیملی سے تھے, ان کا جھگڑا ہوا. اب اس میں ہمارا عامت الناس تک یہی نا, ان کو آگ میں پھینکا ہے نا, تو اس میں وہ بچ گئے. میرے استاد ہیں سر سید احمد خان, انہوں نے تفسیر القرآن لکھی ہے, انہوں نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ یہ عربی محاورے کے طرح کے, جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ظلم کی آگ میں پس رہا ہوں. میری دادی تھی, وہ میں تندور میں پڑی ہوئی, یعنی وہ تندور میں پڑی ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تندور کے اندر ہے, مقصد ان کا تھا کہ میں بڑی مشکلوں میں ہوں, پرابلم میں ہوں. تو انہوں نے اس کی تشریح کی کہ بہت بڑی ان کو پرابلم پیش آئی, ان کو ان کے جدوجہد جو بھی کرنا چاہتے تھے, جو پیغام تھا, اس کو دیکھ کے ویو پوائنٹ کے طور پر رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو نہیں سوچے ہیں, آپ اسی پہ رکھیں جو آپ بنا ہوا ذہن رکھیں, بالکل قبول نہ کریں آپ. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو جب بندہ پڑھتا ہے نا, تو یہ چیز سامنے آتی ہے. اچھا, وہ وہاں سے تانگ آ کے جو بھی ان کے وہاں نہیں بن پائی, جو بھی ان کے مال و اموال تھے, چل تھے, مواشی تھے, بھیڑ بکریاں تھے, اونٹ تھے, سب کو لیا اپنے ورکروں کو, جو بھی کام کرنے والے, تو وہ نکل گئے اس سے. جیسے عموماً ہم سنتے ہیں کہ پروفٹ جو پیغمبر ہیں وہ ہجرت کر جاتے ہیں, تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس علاقے میں پہنچ گئے جس کو آج تک اسرائیل بولا جاتا ہے, حبرون کا علاقہ. اس زمانے میں وہ کنعان کہلاتا تھا. کیا کنعان؟ اسرائیل اور فلسطین دونوں نام بھی تھے. وہ اس علاقے میں پہنچ گئے, وہاں انہوں نے بڑا سب وہ خطہ لگا, بڑا انہوں نے کہا زرخیز علاقہ, کیوں نہ میں اپنے خیمے یہی گاڑ دوں. وہ حبرون میں اس کا یعنی آپ سمجھیں کہ یروشلم کے پاس ہی ہے یہ حبرون. اس علاقے میں ابراہیم نے اپنی کھیتی باڑی, اپنا کام شروع کیا, خیمے گاڑ کے رہنے لگ گئے.